بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کی محبت اور انہیں دوسرے مومنین اور عام مسلمانوں سے افضل جاننا ضروری ہے۔ اسلام میں مسابقت کی بنیاد پر صحابہ کرام کی فضیلت اور درجات کی بلندی میں مختلف ہیں، اور ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام میں پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ کی فوقیت حاصل ہے، اور وہ ذیل میں مذکور ہیں: 4 خلفائے راشدین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد بدری صحابہ کرام کا مقام و درجہ ہے، اور بعد ازاں مذکورہ بالا عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہشت بری کی خوشخبری پانے والے دیگر صحابہ کرام، یعنی بہت سارے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ثابت بن قیس اور بلال بن رباح، اور اسی طرح حضرت عکاشہ، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کا مقام ہے۔ ان کے بعد بیعت الرضوان میں شریک 1400 صحابہ کرام کا مقام عظیم ہے۔ اس طرح ہر مسلمان ائمہ اسلام کی تعظیم، احترام، توقیر کا قائل ہے۔ ان کا تذکرے میں ادب و احترام ملحوظ رکھنا لازم ہے کہ ہر مسلمان جب بھی ہمارے عظماء اسلام، صحابہ کرام سے لے کر ائمہ کرام سب کا جب ہم ذکر کریں، یہ سب علماء دین و ہدایت کے پہاڑ تھے۔ ان میں قراء، فقہاء، محدثین اور مفسرین سبھی شامل ہیں، تابعین سے ہوں یا تابع تابعین میں ان کا شمار ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی محرم آنے والا ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ نے جو دین کو بگاڑ کر صحابہ کی توہین، صحابہ کو گالیاں، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، اور ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں فتنہ اور فساد معاشرے میں پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلاتے ہیں کہ اچھے مسلمان جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، سنی کہتے ہیں، مگر وہ اس غلطی کے ارتکاب کرتے ہیں۔ کوئی حضرت معاویہ کے بارے میں کہتا ہے تو کوئی حضرت یزید کے بارے میں، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کو اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور ان فتنوں میں نہ پڑیں جو شیعہ نے پھیلا رکھا ہے، اور محرم آتے ہی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے، کربلا اور نجف اور اس طرح سے یاد حسین، شہادت حسین، گویا سارا دن بس یہی مرے ہوئے لوگوں کے ماتم کرنا اور ماتمی محفلیں کرنا اور بس گانا، ناچنا، اور ان کا کام ہے شربتیں بنانا، تعزیے رکھنا، یہی ان کا دین ہے۔ اور شیعہ کا دین سارا کا سارا قبروں پر مشتمل ہے، اور شیعہ نے دین کو برباد کر دیا سنیوں کے، اور ان کا دین ہم کو ایسے دے دیا کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ شیعہ کا دین ہے۔ تو بہت سارے مسلمان صحابہ کرام کو برا بلا کہہ کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں اور اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم صحابہ کرام سے بے انتہا محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان صحابہ، اہل بیت سے محبت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ عن قریب اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور وہ ان سے محبت کریں گے، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے بہت سارے مقامات پر صحابہ کرام کی صفت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کی محبت اور ان سے بے انتہا یعنی اپنے دلوں میں عقیدت رکھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم
ومن آذاہم فقد آذانی، حدیث ہے یہ ترمذی کے اندر، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو لوگوں، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، انہیں کوئی بھی برا بھلا نہ کہنا، بس جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے۔ تو صحابہ، تابعین، طب تابعین کے بارے میں اپنی زبانوں سے کوئی بھی برا بھلا سوالات وغیرہ نہ کریں، اور ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ صحابہ کرام دوسرے تمام ایمان والوں اور مسلمانوں سے افضل ہیں۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی ہے، یعنی ان کے پیچھے جو ان کی نیکی میں اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات جنت تیار کیے ہیں۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ ابو داؤد کے اندر حسن حدیث سند کے ساتھ میں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تم میں سے کوئی بھی اگر احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو وہ صحابہ کے ایک مد اور نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مد کہتے ہیں 2 ہاتھوں کے پسو برابر، 2 ہاتھوں کے پسو کے برابر کوئی بھی چیز ایک مد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نصف مد کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 3 یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جملہ تمام صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں سے علی الاطلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد بالترتیب حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب سے افضل ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا رازدان جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس لیے میں آپ کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم، آپ تک یہ مقولہ پہنچا مگر آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر عمر، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے یعنی حضرت عثمان کا نام لے سکتا ہوں۔ نمبر 4 یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت کا اقرار کریں، ان کے مناقب کا اعتراف کریں۔ بطور نمونہ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی شان و فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو جب وہ ہلنے لگا تو مخاطب کر کے فرمایا اے احد اسکن، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کو نبی نے خود بیان کیا کہ وہ شہید ہیں، صدیق ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام کی فضیلتوں میں بیان کرنے میں، کوئی اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں کرنا چاہیے، اور جو سوالات الٹے سیدھے صحابہ کرام کے بارے میں کریں گے اپنا ایمان کھو دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ یعنی حضرت علی کو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جیسے ہارون اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ویسے ہی مقام تمہارا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کے خصوصی معاون اور دوست حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا اے اللہ
ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد ہوا، ان عبداللہ رجل صالح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ اور زید بن حارثہ کے حق میں فرمایا، جعفر بن ابی طالب کے بارے میں اسی طرح ارشاد فرمایا، اور یہ حضرت زید کے بارے میں فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ اور اسی طرح سے حضرت جعفر کے بارے میں فرمایا کہ بلال بن رباح حبشی کو فرمایا کہ میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے آگے سنا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں آپ نے ان کے اچھائیوں کا، ان کے نیک ہونے کا، ان کے جنتی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا اعتراف کریں، ان کے مناقب کو بیان کریں، اور ان میں کوئی بھی تنقیص نہ کریں، ورنہ آدمی دنیا میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عائشہ کی برتری عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ ثرید کھانے کی برتری تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ اور انصار کے بارے میں فرمایا، اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ تو اس طرح سے بہت اور بھی صحابہ کرام کی فضیلتیں، بہت سارے نام کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مناقب اور ان کی تعریف میں ان کی باتوں کو بتایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا اعتراف ہم کریں۔ نمبر 5، ان کی برائیوں کا تذکرے سے احتیاط کریں، احتراز کریں، اور اپنی زبانوں کو روک لیں۔ ان کے باہمی منازعات اور ان کے مشاجرات میں گفتگو سے اپنی زبانوں کو روک لیں، اور ان کے بارے میں ہم کوئی بھی فیصلے نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کرام کو میرے بعد میں عیب اور برائی کے لیے نشانہ مت بنانا۔ اور فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ وہ پکڑ لیا جائے گا۔ نمبر 6 یہ کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا احترام کرنا، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ان پر کسی بھی طرح کے الزام لگانا اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ وہ ہر طرح کے الزامات سے پاک اور مبرہ اور بری ہیں۔ ان کے حق میں اظہار رضا فرض ہے۔ ایک روایت میں ان میں افضل خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ بنت ابوبکر ہیں۔ پھر قرآن میں ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ دوستو بھائیو، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ابھی محرم آنے والا ہے۔ شیعہ پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد اور لوگوں میں شکوک و شبہات اور لوگوں کو غلط باتیں بتا کر اس طرح سے ورغلاتے ہیں کہ جو اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی اور فلاں صحابہ کرام کے بارے میں اور کچھ نہ کچھ زبانیں کھولتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ خبردار رہیے بریلویوں سے۔ یہ بریلوی حضرات، یہ جو اپنے آپ کو اہل رضا خانی کہتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، شیعہ ہیں، شیعہ کا دین ان کا دین ہے۔ تو اس لیے یہ قبروں اور مزاروں اور درگاہوں کے پجاری ہیں، اور یہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات سنی لوگوں میں شیطان ان کو ورغلاتا ہے۔ محرم آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی معاویہ کو گالیاں دے رہا، حضرت معاویہ، کوئی حضرت عائشہ، کوئی حضرت فلاں، کوئی فلاں صحابی کو برا بھلا کہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا جو مقام اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ویسے ہی ہمیں ان کے ساتھ میں ایمان اور عقیدہ رکھنے اور ان کی تعریف کرنے اور ان کے مناقب کو بیان کرنے اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہر طرح کے شر اور برائی سے اور کوئی بھی ان کے بارے میں غلط سوچ، غلط فکر، غلط بات کہنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔